ماں ہو تو ایسی۔ امام ابن جوزی دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سوق العروس النفس النفوس میں ایک عورت کے جذبہ جہاد اور مالی اور جانی قربانی کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے، جس میں مجاہدین اسلام اور مسلمان خواتین کے لیے بڑی عبرتیں ہیں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا جو ابو قدامہ شامی کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں جہاد کی محبت ڈال دی تھی، چنانچہ وہ اکثر و بیشتر رومیوں سے لڑنے اور جہاد کرنے میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دفعہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا کہ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ واقعات جہاد میں سے جو سب سے تعجب انگیز واقعہ آپ نے دیکھا ہو وہ ہمیں سنا دیجیے۔ شیخ ابو قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سنو، میں ایک دفعہ رقعہ چلا گیا تاکہ کوئی اونٹ خرید لوں جو ہمارے اسلحہ اٹھانے اور لے جانے کے کام آئے۔ چنانچہ میں ایک دن دریائے فرات کے قریب رقہ نامی اس شہر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو قدامہ، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جہاد پر واعظ کہتے ہیں اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں۔ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اللہ نے مجھے لمبے لمبے بالوں سے نوازا ہے۔ میں نے اپنے اکھڑے ہوئے بالوں میں سے ایک رسی بٹ لی ہے اور اس پر میں نے مٹی مل لی ہے تاکہ بالوں کی بے پردگی نہ ہو۔ آپ اس رسی کو لے لیجئے، جب آپ دشمن کی سرزمین پر پہنچ جائیں اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے، تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر پھینکے جانے لگیں، نیزے سانپوں کی طرح باہر نکل آئیں، تو آپ اس رسی کو اپنے جہادی گھوڑے کے گلے میں ڈال دیں اور اس سے جہاد کریں۔ اگر آپ کو خود ضرورت نہ پڑے تو کسی ضرورت مند مجاہد کو دے دیجیے گا۔ میں اس عمل سے چاہتی ہوں کہ میدان جہاد کا گرد و غبار میرے بالوں کو لگ جائے۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر جہاد میں شہید ہو چکے ہیں اور میرا پورا کنبہ جہاد میں شہید ہو گیا ہے۔ اگر مجھ پہ جہاد فرض ہوتا، یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ عورتوں پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ اگر مجھ پہ جہاد فرض ہوتا تو میں خود چلی جاتی، لہٰذا میری جگہ آپ اپنے ان بالوں کو جہاد میں استعمال کریں۔ پھر اس عورت نے کہا، اے ابو قدامہ، یہ بات سن لو کہ جب میرا شوہر شہید ہو گیا تو اس نے اپنے پیچھے ایک خوبصورت لڑکا چھوڑا تھا۔ اس لڑکے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے اور جہادی ٹریننگ کر کے گھوڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کر لی ہے۔ وہ تیر اندازی میں غضب کا ماہر ہے۔ وہ رات بھر تہجد پڑھتا ہے اور دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اس کی عمر 15 سال ہے۔ اس وقت وہ خوب جوان ہے۔ آج کل وہ اپنی زمینوں پر کام کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب وہ واپس آ جائے گا، آپ یہاں موجود ہوں گے تو میں اس جوان سال بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے بطور قربانی پیش کروں گی۔ میں آپ کو دین اسلام کی عظمت اور عزت کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے اس ثواب سے محروم نہ کیجیے گا۔ میں نے اس عورت سے وہ بٹی ہوئی رسی لے لی تو دیکھا کہ وہ اس کے سر کے بالوں سے بنی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ میرے سامنے اسی رسی کو اپنے سامان میں محفوظ کر لیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ میں نے رسی کو محفوظ کر کے رکھ لیا ہے۔ اور رقہ اپنے ساتھیوں سمیت نکلنے لگا۔ عبد المالک کے قلعے کے پاس پہنچی تو پیچھے سے ایک شاہ سوار کی چیخنے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اے ابو قدامہ، خدا کے لیے ذرا رک جائیے۔ ہم رک گئے جب ہم نے دیکھا ایک شاہ سوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا ہے۔ آتے ہی اس نے مجھے معانقہ کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ کی رفاقت سے محروم نہیں کیا۔ میں نے اس سے کہا، پیارے بیٹے، آپ ذرا چہرہ تو دکھا دیجئے تاکہ میں دیکھوں، اگر آپ پر جہاد لازم اور فرض ہو تو میں آپ کو اجازت دے دوں، ورنہ آپ کو واپس کر دوں گا۔ جب اس نے چہرہ ظاہر کیا تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح ایک خوبصورت ناز پروردہ نوجوان تھا۔ میں نے ان سے کہا، کیا بیٹے آپ کی والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، آپ کے والد زندہ ہیں؟ اس نے کہا، نہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کا بدلہ لینے کے لیے تو میں جا رہا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا، کیا آپ کے والدہ ہیں؟ تو کہنے لگا،
ہاں میری والدہ حیات ہیں۔ میں نے کہا آپ جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ آپ ان کے پاس ہی رہیں، کیونکہ جنت ماؤں کے پاؤں کے تلے ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے ابو قدامہ کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کہ میں تو اسی عورت کا بیٹا ہوں جو آپ کو اپنے سر کے بال کی رسی بٹ کر دے کر گئی ہیں۔ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید بنوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیر اندازی اور گھڑ سواری کا اتنا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسے کوئی نہیں، لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے۔ میرے والدہ نے مجھ سے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس نہ لوٹوں۔ والدہ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے، جب کفار سے مڈبیر ہو تو اپنی پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر دینا، اور جنت میں اللہ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کی دعا مانگا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت نصیب کی تو آپ میری شفاعت بھی کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا، یہ میرے دل کا چین اور سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جسم کا پھول، اسے میں نے تیری خدمت میں پیش کر دیا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سن لی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نو عمر اور نہایت خوبصورت نوجوان تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا اے چچا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اگر میری عمر سنی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھے مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی؟ خیر ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ رات کو مکمل سفر ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا تھا۔ میں نے خوب اسے غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھوڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جا رہے تھے لڑکا چست بنتا جاتا تھا۔ دوسرے روز دن بھر سفر ہوا اور غروب آفتاب کے وقت ہم کفار مشرکین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے۔ اس لڑکے نے ہماری افطاری کا اہتمام کیا۔ وہ افطاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا کہ وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان سو رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے ان سے کہا پیارے بیٹے ہم نے آپ کو ابھی ہنستے ہوئے دیکھا، ذرا بتاؤ نیند میں کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا میں ایک عجیب خواب دیکھا تھا، اس کی وجہ سے میں ہنسنے لگا۔ خواب یہ تھا گویا میں ایک سر سبز و شاداب پرکشش باغیچے میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا تھا اور لطف اٹھا رہا تھا۔ اچانک میں نے وہاں ایک عالی شان محل دیکھا جو چاندنی جوہرات موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ دروازوں سے ہٹایا تو چاند کی طرح وہ چمک رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب خوش آمدید کہنے لگے۔ میں نے خواب میں ایک طرف ہاتھ بڑھایا تو کہنے کہ جلدی نہ کریں ابھی وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں سب یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ پر رحم کرے ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو بہت سربلند ہے اور خالص ہونے کا بنا ہوا ہے، جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے، اس کے پائے سفید اور چمکدار تھے۔ اللہ اکبر! اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلے جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مرحبا مرحبا کے خوش آمید الفاظ نے مجھے چونکا دیا۔ اے اللہ کے محبوب اب آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے۔ میں اس کی طرف
بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ابھی نہیں، وقت نہیں آیا، کل ظہر کے وقت کا وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس لڑکے سے کہا، آپ نے کیا ہی عمدہ اور اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم نوجوان کے اس خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑ سوار ہوئے اور میدان کارزار کے لیے تیار ہو گئے، اور کسی نے کہا، اے اللہ کے شاہ سوار اور اس کے دین کے مددگاروں، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے یا بوجھل جلدی جلدی نکلو۔ یوں ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا۔ اللہ اور اس کے ذلیل کرے وہ اللہ اس کو ذلیل کرے، وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا، چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سے سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر حملہ کیا اور ان میں اندر تک گھستا چلا گیا، اور اس نے کفار کے جمگٹھے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئی کفار کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے سے اس طرح تابڑتوڑ حملوں کو دیکھا تو میں ان کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب واپس ہو جائیں، آپ نوعمر ہیں، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ بھی نہیں رکھتے۔ اس نے کہا، اے چچا جان، آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی؟ سورۃ الانفال۔ اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹ نہ پھیرو۔ اے چچا جان، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا مستحق بنو؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یک بارگی حملہ کیا۔ یہ حملہ اس طرح سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملے میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو زخموں کا حساب لگایا جا سکتا تھا، نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑ سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے خون غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک اس نوجوان کو زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا پڑا تھا۔ اس کے چہرے اور جسم پر گویا غبار اور مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور وہ اپنے آخری سانس میں یہ کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے چاہ ابو قدامہ کو بھیجو میرے پاس۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اسے قریب آیا تو دیکھا وہ خون کے حوض میں لت پٹ پڑا تھا۔ کثرت خون اور کثرت غبار گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے ان سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچ نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کر کے کہنے لگا، پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا، آپ جیسے محسن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ آپ اپنی چادر سے میرے خون کو پونچھتے ہو، میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پونچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب کے ساتھ اس خون سے ملاقات کروں۔ خواب میں جس حور کو میں نے دیکھا تھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاقہ دیدار ہوں، جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ چچا جان، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو میرے یہ خون آلود کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام دیجیے گا اور ان سے کہہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتا تو وہ مجھے رخصت کرتی، اور جب میں گھر پر آتا تو وہ مجھ سے پہلے مجھے ملتی اور سلام کرتی۔ اس دفعہ جب میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے رخصت کرتے وقت کہا، بھائی جان، جلدی واپس آئیں، دیر نہ کریں۔ میری اس بہن سے جب آپ کی ملاقات ہو جائے تو
میرا سلام کہیے گا، اور پھر یہ کہنا کہ آپ کا بھائی جان کہتا ہے کہ خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نوجوان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور جان آفرین رب العالمین کے حوالے کر دی۔ ہم نے ان کو انہی کے کپڑوں میں دفنا دیا، واپس ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ القصہ جب ہم اس غزوہ سے فارغ ہو کر واپس رکا پہنچ گئے تو میں نے نوجوان کے گھر گیا تو اسی لڑکے کی طرح اس کی خوبصورت ننھی منی معصوم بہن دروازے پہ کھڑی ہے اور غزہ سے واپس لوٹنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا؟ لوگ جواب دیتے ہیں ہم ان کو نہیں جانتے۔ جب میں اس بچی کی طرف بڑھا اور وہ کہنے لگی چچا جان آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جہاد سے لوٹ آیا ہوں۔ کہنے لگی میرا بھائی لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ کہہ کر وہ چیخ اٹھی اور کہا کہ سب لوگ آ گئے، میرا پیارا بھائی کیوں نہیں آتا؟ میں نے رونے کو قابو کر لیا اور اس بچی سے کہا کہ اپنی امی کو جا کر کہہ دو کہ دروازے پر ابو قدامہ آیا ہے، ان سے بات کرو، میری ان سے گفتگو۔ اس خاتون نے سن لی، وہ فوراً باہر آئی اور اس کے چہرے کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا ابو قدامہ یہ بتا دیجئے کہ آپ خوشخبری لے کر میرے پاس آئے ہیں یا غم کی خبر لے کر آئے ہیں؟ میں نے کہا خوشخبری اور غم کی خبر کی وضاحت آپ کریں۔ تو اس سے کہا اگر میں بیٹا سالم واپس آ گیا ہے تو یہ غم کی خبر ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت سے نوازا تو یہ خوشی کی خبر ہے۔ میں نے کہا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تیرا ہدیہ قربانی قبول کر لیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہنے لگیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا؟ سبحان اللہ، ماں ہو تو ایسی ہو، بیٹا ہو تو وہ بھی ایسا ہو، سبحان اللہ۔ پھر میں نے اس نوجوان کا پیغام اس کی بہن تک پہنچایا کہ سلامت رہو بہن، خدا حافظ، قیامت میں ملاقات ہوگی۔ لڑکی نے جب یہ پیغام سنا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے جب اس کو لایا تو وہ مر چکی تھی۔ میں نے لڑکے کے خون آلود کپڑوں ان کی والدہ کے حوالے کر دیے اور زخمی دل سے اس گھر سے واپس لوٹ آیا۔ مجھے عورت کے صبر پر اس قدر تعجب ہو رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ تو ساتھیو، اب اللہ اکبر، اس سارے واقعہ میں آپ نے ایک چیز کو نوٹ کیا کہ مائیں کس طرح کی ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور جب تربیت سبحان اللہ تعالیٰ اس نہج پہ ہو کہ پیش نظر اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو یقیناً پھر جذبہ جہاد سے وہ اپنے بچوں کو سرشار کرواتی ہیں۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان عورت بہت دور نکل چکی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس قدر عظیم ہستی کی مالک ہے